جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہے، لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ بھی ہے، ہم لائیو ٹیلی فون کالز بھی لے لیتے ہیں۔ میں کچھ 1-2-3 سوالات ہیں، ان سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات لینے کے بعد ہم کچھ لائیو ٹیلی فون کالز آج سلیکٹڈ لے سکیں گے نمبرز، کیونکہ مجھے بات بھی کرنی ہے اور سوالات کے جوابات بھی لینے۔ جی ہمارے ساتھ میں ٹھیک ہے، اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم سوالات کر لیتے ہیں مصعب۔ تو میں سب سے پہلے تو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے سرنامے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ لیلۃ الجائزہ جو ہوتی ہے یہ عام طور سے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا سڑکوں پہ رش، بازاروں میں رش، گھر کے باہر رش، ادھر رش ادھر رش، ہوٹلوں پہ رش، سارا وقت پوری رات یہاں، اور صبح خیر سے ایسا لگتا نعوذ باللہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج آزاد ہو گئے، جبکہ آج کی رات تو میرا خیال ہے مانگنے کی رات تھی، اپنی محنت کی مزدوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا یہ جو ہوتا ہے نا کہ چاند رات کو یعنی لیلۃ الجائزہ میں تو گویا کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان آزاد ہو گیا ہے، یعنی رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے تو شیطان آزاد ہوتا ہے، ہم تھوڑی آزاد ہوتے ہیں۔ ہم کا آزاد پھر ہم تو جس طرح پہلے شریعت مطہرہ کے پابند ہیں اب بھی ایسے ہی ہمیں پابند رہنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ اعتکاف میں جو معتکفین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو چاند رات کے بعد وہ ایسے نکلتے ہیں جیسے قید سے نکلے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد وہ ہلہ گلہ، او بھائی کیا ہے، وہ تو موٹر سائیکل کا وہ سیلنسر نکال کے ایون لڑکے جو ہے وہ ٹھڑی بابا عجیب ایک تو بہرحال ہمیں اپنی حدود میں رہنا ہے، اپنی حد میں رہنا ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہم الحمدللہ مسلمان ہی ہیں، رمضان سے پہلے بھی مسلمان تھے، رمضان میں بھی مسلمان ہیں، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ ہم مسلمان رہیں گے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں پریکٹس فراہم کرتا ہے کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب جائز کام، جائز کھانے، جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہو، جائز خواہشات چھوڑ سکتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ناجائز کام، حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے اور اچھے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمیں پریکٹس فراہم کرتا ہے۔ میں اس رات کے بارے میں کہوں کہ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ یغفر لامتہ فی آخر لیلہ فی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے لیے آخری رات میں مغفرت کی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے؟ قال اللہ ولکن العامل انما توفی اجرہ اذا قضى عملہ، فرمایا کہ نہیں یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، فرمایا کہ لیکن کام کرنے والا اس وقت اجر پاتا ہے کہ جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ 29ویں شب آتی ہے تو پورے مہینے کی تعداد کے برابر بخشش فرماتا ہے۔ اچھا لیلۃ القدر اس کے علاوہ ہے، جب آخری رات آتی ہے نا یہ لیلۃ الجائزہ، تو فرماتا ہے کہ فرشتوں اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے میری مزدوری کی ہو، فرمانا کہ الا الصوم لی وانا اجزا بی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو فرمایا کہ کیا مزدوری؟ گویا کہ ہم اللہ کے مزدور ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزدوری تو ملنی چاہیے، تو فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش فرمائی۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ الجائزہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن مل جائے، لیکن جتنی گھڑیاں ملیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غنیمت سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے حصول کی کوشش کریں۔ کیا بات، بہت اچھی بات مصعب، مختصر اور جامع آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر، خیر آپ علماء کی مہربانی، اس طرح کا ماحول نہیں نظر آتا، لیکن یہ الوداع پڑھنا اور اس میں مصنوعی آنسو بھی کوشش کرنا کہ آ جائیں اور زبردستی رونے کی کوشش بھی کرنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ایک تو فطری طور پہ انسان کو رونا عادت، میں اداس ہوں کہ رمضان جا رہا رونقیں چل، ایک اس کے لیے انٹینشنلی کوشش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جو بھی ایمان والا ہے اسے ماہ رمضان کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور ماہ رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان جو ہے سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے،
وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ بشارتیں جو قرآن و حدیث میں ماہ رمضان کے لیے آئی ہیں، کسی اور مہینے کے لیے نہیں آئی۔ تو جب ماہ رمضان نے ختم ہونا ہے تو ظاہری بات ہے وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں جو ماہ رمضان کے ساتھ خاص تھیں وہ ختم ہو جانی ہیں۔ وہ ختم ہونی ہے تو ایک ماہ رمضان اور پھر اللہ کی طرف سے مہمان بھی ہے، ہماری بخشش کروانے کے لیے آتا ہے، تو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، اور دوسرا ایک غم یہ کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی صحیح طرح قدر نہیں کی، جیسا اللہ کی عبادت کرنے کا حق تھا ویسا حق ہم نے ادا نہیں کیا، تو جو کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، تو اپنے قلب کے اندر یہ غم کی کیفیت محسوس ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ اس کے قلب میں ایسی کیفیت ہو، اس کے قلب میں گداز پیدا ہو۔ مسلمان نرم دل ہوتا ہے، سوز و گداز والا ہوتا ہے، رقت ہونی چاہیے، ہمیں سخت دل اور تند خو نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر ترغیب بھی ہے کہ جب رونے کی جہاں بات آئی ہے تو وہاں یہ بھی آیا نا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، یعنی اچھوں کی نقل کرنا، خشوع و خضوع کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرنا، یہ فی نفس ہی مستحسن ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن یہاں یہ ملحوظ رہے کہ ایک ہے الوداع کے نام سے کلام پڑھنا، اشعار پڑھنا، اور اسے فرض نہ سمجھا جائے، واجب نہ سمجھا جائے، کوئی ویسے ہی پڑھتا ہے اور اس میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بے ساختہ نہیں آتا، کوئی اللہ کی رحمت کو یاد کر کے ماہ رمضان کے جانے کا افسوس کرتے ہوئے روتا ہے، یا عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پہ روتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ خوف خدا سے روتا ہے کیا کہنے، اگر نہیں روتا اور کوشش کر رہا ہے میرے آنسو آئیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا وقار ملحوظ رکھنے کا حکم ہے، رونے کا حکم دیا گیا ہے، چیخ و پکار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو رونے کے اندر بھی وقار ملحوظ رکھا جائے، یعنی چیخ و پکار نہیں، کسی کی بے ساختہ چیخ نکل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن انٹینشنلی جو ہے چیخ و پکار نہ کی جائے۔ رونے کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، تو آنکھوں سے آنسو بہیں، آواز زبردستی خود نہ نکالیں، بے ساختہ نکل گئی الگ بات ہے، اور اسے ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ بھی خود کوئی ایسا ایونٹ ہے اور کوئی اسلام کا حصہ ہے، ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو۔ فی نفس ہی جو ہے وہ الوداع پڑھنے میں، الوداع کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات اسے حصہ نہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا جیسچر بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو لگے کہ یہ حصہ ہے، اور خود بھی جو کر رہے ہیں وہ اسے فرض نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی سنت موقدہ ہے ایسا نہ سمجھے۔ ایسا نہیں کسی مسجد میں اگر اجتماعی طور پہ پڑھا جاتا ہے الوداع کے کلام، اگر کوئی پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، الوداع ماہ رمضان پڑھ رہا ہے، اشعار اگر درست ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق ہیں، حدود شرع پامال نہیں ہو رہی۔ آپ نے ایک جگہ علماء پہلے سالوں میں کر چکے ہیں کہ از روئے حدیث کسی شعر کو اس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آنے سے خوشی اور جانے سے غم۔ نہیں وہ دیکھیں حدیث کی تو جہاں تک بات ہے نا، حدیث کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک حدیث ثابت نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو، چاہے شعر ہو، نظم ہو یا نثر ہو، کسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اپنی قلبی کیفیات کے اظہار کی جہاں تک بات ہے تو وہ ٹھیک ہے، اب نظم میں کریں یا نثر میں کریں اس کی گنجائش ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ سید مکرم اشرف الجیلانی صاحب تشریف فرمائے۔ حضور، تراویح کا جو ختم ہے، جیسے ہی یہ 27 رمضان ختم ہو جاتی ہے تراویح، اس کے بعد علم ترا سے جو تراویح پڑھی جاتی ہے، علم ترا کی تراویح، وہ پڑھنا کیسا، یا ابتدا ہی سے کوئی انڈیویجول پڑھ رہا تو علم ترا ہی کی تراویح پورے 30 دن پڑھنا کیسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے۔ ختم القرآن کے بعد علم ترا کیف سے لے کر والناس تک سورہ تراویح جسے کہا جاتا ہے پڑھنا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، بعض حضرات یہ بھی کرتے ہیں اس میں کہ شروع ہی رمضان سے علم ترا کیف یا سورہ تراویح ہو رہی، تو جہاں حافظ قرآن نہیں ہے وہاں تو اگر اس طرح ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں حافظ قرآن موجود ہیں، جس علاقے میں، جس محلے میں، یہ کوئی بھی گاؤں دیہات ہے، کوئی جگہ ہے، تو وہاں انہیں چاہیے یہ کہ پہلے ختم القرآن کا اہتمام کریں تراویح کے ساتھ، اس لیے کہ تراویح جو ہے وہ رمضان کی جان ہے، بالکل رمضان کی شان ہے۔ رمضان میں جب نماز تراویح ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مومنین مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ایک الگ سرور، ایک الگ کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب یہ پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک جگہ ہے جسے حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے، فرشتے وہاں سے آتے ہیں اور تراویح پڑھنے والوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔
اور پھر وہ جسے چھو لیں، فرمایا پھر کبھی بھی زندگی میں بدبختی اس کے قریب نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو تراویح ہے کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ یہ وہ مزدور ہیں جو کام کم کرتے ہیں لیکن اجرت زیادہ پاتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف کچھ سے بھی تو نہیں ہے یہ، اگر الگ صبح کھا لینا اور پھر غروب آفتابی، کچھ بھی نہیں ہے مزدوری۔ لیکن اگر ریاضتیں اور مجاہدات دیکھیں ہم اپنے سالکین کے، جی بالکل بالکل، بزرگان دین کی زندگی کو اگر دیکھیں تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تو لقب ہی زہد الانبیاء ہے، دیگر اولیاء اللہ ہیں، تو ان کی عبادات اور آج کل کے مومنین اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو نیک عمل کر رہے ہیں رمضان مبارک میں، نماز تراویح کا اہتمام، دیگر چیزوں کا اہتمام، تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ان پر اس کے بدلے جو ہے بہترین رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ بہت خوب شاہ صاحب، کچھ کالرز بڑی دیر سے ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں اور ابھی بھی کچھ کالرز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر، میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا مرد کی میت جو کہ کفن باکس میں دفن کی جاتی ہے یہ کر سکتے ہیں، یعنی اگر مرد کی میت کفن باکس میں دفن کرنا کیسا؟ کر دیے جی، اگر کر دی تھی تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، اور کیا سوال ہے آپ کو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وراثت جو ہے ابھی بھائی کے نام پہ ہوئی ہے لیکن انہوں نے آگے تقسیم نہیں کی ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ وراثت بھائی کے نام پر ہے، آگے تقسیم نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے آپ؟ ہاں جی، میرا سوال ہے بھائی جی کہ میرے مسانے سے پانی کیا ہے؟ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، ان کی آواز۔ میں نے کہا کہ میرے اندر پانی کی تھیلی ہے، مسانے میں جانی وہ لیک ہوتی ہے۔ کیا جی کیا لیک؟ ٹنکی؟ نہیں، پانی کی تھیلی بن گئی ہے مسانے میں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے؟ بھائی مجھے میرا سوال ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہے عورت اکیلی گھر میں پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الفطر کی نماز عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں اکیلے؟ اکیلی عورت پڑھ سکتی ہے؟ اکیلی عورت، ہاں اکیلے ایک ہی بات، جی ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن پاک کوئی نہ پڑھی ہوئی تو قرآن پاک پڑھنا چاہنی ہوں۔ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، مجھے یہ جو ٹی وی پر مشہوری ہوتی تھی آن لائن پڑھایا جاتا، من اس کا نمبر چاہیے تو۔ ٹھیک ہے، دیں گے انشاءاللہ آپ کو نمبر۔ ایک اور کالر، ان کو ویسے کیو ٹی وی قرآن ٹیوٹر کی طرف کریں میرا خیال ہے ریکمنڈ، ٹھیک ہے، کمرشل بھی چلتا ہے، ان کو ریکمنڈ کریں کہ ہمارا ARY کیو ٹی وی ٹیوٹر ہے کہ جس کے ذریعے آپ آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں آپ جوائن کر لیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ بریک میں بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں، کال کیجئے سوال، مفتیان کرام دیں گے جوابات انشاءاللہ اس بریک میں۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا وزن العلماء میں لائیو ٹیلی فون کالز کچھ لیں گے پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ جی السلام علیکم۔ کیا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ آپ صحیح ہے؟ سلمان بھائی ٹھیک ہے؟ سلمان بھائی میرا یہ کوسچن تھا بھائی، وہ آپ کا میں پروگرام میں ریڈیو ٹی بڑے شوق سے دیکھتا ہوتا ہوں، تو میں نے آپ کو وہ مولا علی کی شان میں ایک شعر سنا تھا جو آپ نے ایک دفعہ پڑھا۔ جی جی بولنے دیتے یار۔ نماز جی کیا شعر تھا؟ مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، جی وہ بھی آسر سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جی جی یہ تو وہ بھی حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پیچھے چل دیے، اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ اور شادی سے ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ ایک اور کالر، میں سمجھا کوئی صاحب آبجیکشن، ہاں جی کوئی آبجیکشن نہ ہو تو چلیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کا منتظر ہے پروگرام آپ کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے خاتون آپ کا؟ بیٹا میرا آواز نہیں آ رہی، بڑھا دیں تھوڑا لاؤڈ۔ جی میں بیمار ہوں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی؟ اچھا ٹھیک ہے، بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور میں میرے گھر سے دیا تھا۔ آواز نہیں بالکل سمجھ آ رہی ان کی، بالکل نہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے خاتون؟ بھیا میرے دو سوال ہیں۔ پوچھیں۔
मेरा पहला सवाल है कि जो दुरूद कद है ना उसकी सदके नियत कैसे करें? दुरूद ताज, दुरूद कद दुरूद की सदके नियत कैसे करें? ये कौन सा दुरूद है, समझ नहीं आ रही। दुरूद कद तद किसी की समझ में आ रहा है? हमारी किसी की समझ में नहीं आ रहा है, ये आप किस दुरूद की बात कर रही हैं? पढ़कर सुना दे। पढ़ के सुना दें, पढ़ के सुना दें दुरूद। वो कुछ मैं जी भैया थोड़ी देर बाद हम पढ़ के सुना दें। थोड़ी देर बाद फोन करें, आप पढ़ के सुनाएं। अब्दुल बासित इनका दुरूद सुने जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या सवाल है आपका? मेरा आपसे ये सवाल है कि जो औरतें कहने के बावजूद भी तस्बीह नमाज, ईद नमाज पढ़ती हैं जमात के साथ, ठीक है, जो तस्बीह नमाज, ईद नमाज कहने के बावजूद भी जमात के साथ पढ़ती हैं, हम उन्हें रोकते हैं लेकिन वो बाज नहीं आती हैं, तो अब क्या इसका वबाल हमारे सिर पे तो नहीं होगा? ठीक है चलें। अच्छा ये बताएं, क्या मतलब औरतें जमात करवाती हैं? जी औरतें जमात करवाती हैं। तस्बीह, हाँ वो सलातो तस्बीह कह रही और है। ईद भी, और ईद भी करवाती हैं जब। ईद भी, और जो बड़ी रातें होती हैं ठीक है। खुतबा भी ईद में नहीं। अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ही मैंने कहा पूछ लो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने आपसे पूछना था कि आज वो ना सुबह सारे टाइम ना मुझे उठी नहीं, आँख नहीं खुली मेरी। अच्छा वो तो फिर क्या किया आपने? 5 बजे मेरी आँख खुली है, तो मैंने नींद का रोजा रख लिया, तो कुछ खाया पिया नहीं है। सही है, तो इस तरह रोजा हो जाता है कि नहीं होता? बिल्कुल बताएंगे आपको। बहरहाल अभी रोजे में ही है ना, कह रही है मैं 5 बजे आँख खुली, टाइम निकल चुका था, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, रोजा रख लिया। तो बताएं हो जाएगा रोजा? एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरे अभी मैंने यही पूछा, ये सवाल किया कि शवाल के जो 6 रोजे हैं वो पूछे भाई के वो पहले रखने हैं और जो कज़ा रोजे हैं वो बाद में रखने हैं। बताएंगे इंशाल्लाह, आपको बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बच्चा उसने रोजे तो सारे रखे, ना तराबी पढ़ी ना नमाज पढ़ी, कोशिश बहुत करती थी भी नमाज पढ़ ले, पर उसने पढ़ी मगर नहीं। रोजे पूरे रखते रहा। ठीक है चलो ठीक है, फिर बताते हैं आपको इंशाल्लाह उनके रोज़ों से मुतालिक क्या अहकामात है। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में लास्ट कॉल ले लेता हूँ मुफ्ती साहब। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी क्या सवाल है बहन आपका? जी मेरा सवाल है कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहती हूँ, तो कहते हैं कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब कुरान हिफ्ज़ करना चाहती हूँ, कहते हैं कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब से अर्ज ये है कि मेरा तोहफा आप तक पहुँच गया था कि नहीं, और दुआओं की अर्ज है। क्या फरमा रही है, नहीं समझ आ रही। ठीक है, मेरा तोहफा पहुँच गया। अच्छा आपका तोहफा जो आप इसाले साहब वगैरह भेजती रहती हैं, ऑल राइट, इंशाल्लाह बिल्कुल शामिल करेंगे। आपके सवालात के जवाबात मुफ्तियान किराम से गुजारिश करता हूँ हजरत जवाबात की तरफ आए। जी एक बहन ने पूछा कि कपड़े धोकर दीवार पर लटकाए, बाद में पता लगा गलेरी ने वहाँ पर कोई बीट वगैरह की हुई है। तो मेरी बहन जब कपड़ों पर नहीं लगी हुई तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कोई मसला नहीं है। और कपड़ों पर लगी भी है तो वो नापाकी के ज़ुमरे में नहीं आती। हाँ आप ये कि अगर ज़्यादा लगी हुई है, एक कराहियत होती है, तो आप धो लें। आप इसमें परेशान ना हो, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मामलात में परेशान होंगी तो फिर बाज़ औक़ात फंस जाएंगे। हाँ इसीलिए कुछ लोग साहब इसको हावी कर लेते हैं ना अपने ऊपर हावी ना करें। एक सवाल ये हुआ कि मर्द की मैयत कफन बॉक्स में जो है वो रख कर दफन करना कैसा है? आम तौर पर तो बेहतर यही है कि जिस तरह जनाजे में लेकर जाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो मैयत को कब्र में बग़ैर जनाजे के दफना दिया जाता है। आम तौर पर तो इसी तरीके से करना चाहिए। और कफन बॉक्स में इस तरह कराहत उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। लेकिन ये बात याद रहे कि बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर किसी का इंतकाल दूसरे शहर में हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर उनको फिर वो ज़ाहिर है कि अगर इस शहर में लाना है या किसी और शहर में लेकर जाना है, बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आबाई गांव लेकर गए, वहाँ तदफीन होती है, तो वो फिर क्या होता है कि मैयत को इस तरह लेकर नहीं जा सकते, वो कफन बॉक्स में रखते हैं और उसके बाद उन्हें फिर उसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स भी छोड़े जाते हैं ताकि मैयत में कोई ख़राबी ना हो, कोई जिस्म ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है बाज़ औक़ात। तो अगर उसको जब अपने आबाई शहर में या गाँव में लेकर आए
تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کھول کر نکالنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو اس میں ان صورتوں میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں، عام حالات ہیں، نارملی حالات ہیں، تو پھر وہ کفن باکس کے بغیر ہی دفن کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسی بیماری بھی ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ کچھ خدشہ ہوتا ہے، جیسے درمیان میں کرونا وائرس آیا تھا اس سے پہلے، تو اسی طرح ہوتا تھا کہ کفن باکس میں جو ہے وہ دفن کیا کرتے تھے. تو بہرحال کوئی ایسے خاص حالات ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. ایک سوال یہ ہے کہ وراثت بھائی کے نام کر دی ہے، اب وہ آگے تقسیم نہیں کر رہے، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی آپ کو فوراً جو ہے تقسیم کرنی چاہیے، وارثین کو ان کا حق دینا چاہیے. اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے انڈر میں سب کچھ آ گیا تو دینا چاہیے. بہرحال اب تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے تو یہ رقم ان بھائی کے قبضے میں بھی نہیں ہے، ان کی بھی نہیں کہلائے گی کیونکہ یہ وارثین کی ہے. تو بہرحال اب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورت عید الفطر کی نماز گھر میں اکیلی پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی. عید اور جمعہ دونوں کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کے اکیلے مرد بھی نہیں پڑھ سکتا، تو عورت تو بدرجہ اولا نہیں پڑھ سکتی. اور باقی یہ ہے کہ عورت مسجد میں جا کے پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی، تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ویسے عورتیں ہمارے یہاں مسجد میں نہیں جاتی تو انہیں بھی عید کی نماز ان پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی جگہ پر مسجد کے اندر ایسا اہتمام ہو، خواتین کا پورشن الگ ہے، ایگزٹ انٹریس الگ ہے، مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط نہیں ہے، اور فتنے اور خطرے کا اندیشہ نہیں ہے، اور تمام شرعی حدود و قیود ملوز رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پر ایسا اہتمام ہے، تو وہاں پر اگر کوئی خواتین شرکت کر لیتی ہیں اور اس میں گنجائش ہے. باقی جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ میں قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، انہوں نے تو خیر فون مانگا. پھر جو ہے انہوں نے کہا کوئی بیمار کسی سے مدد مانگے تو اس کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. جو آپ سے مدد مانگ رہا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر اس کی مدد زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے. زکوٰۃ اب فریش مال سے کر لیں یا نفلی صدقے سے کر لیں اور زکوٰۃ کسی مستحق کو دیں. پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ بہن نے پوچھا کہ بھانجے نے میری طرف سے عمرہ کیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ نوافل پڑھ لیں، تو کیا یہ عمرہ ہو گیا؟ دیکھیں، جس طرح مرحوم کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے تو زندہ انسان کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. حدیث سے ثابت ہے، حضور جان علیہ السلام نے اس کی ایک بندے کو اجازت دی تھی. جب انہوں نے کہا تھا میرے والد بیمار ہیں اور حج نہیں کر سکتے تو انہوں نے فرمایا تھا حج بھی کرو ان کی طرف سے اور عمرہ بھی کر لو. تو عمرہ زندہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عمرہ تو خود کریں اور اس کا ثواب ایصال کر دیں، یہ بیسٹ طریقہ ہے، اچھا ہے اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے ایک سے زائد کو بھی دے سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاص اسی بندے کی طرف سے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، انہی کی طرف سے کر رہے ہیں. اگر یہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو پھر اس کے اندر آپ تلبیہ بھی اسی بندے کی طرف سے کہیں گے اور نیت بھی اسی بندے کی طرف سے کریں گے. تو اس طرح اس عمرہ جو ہے عمرے کا ثواب اس کو ملے گا کیونکہ یہ عمرہ اس کی طرف سے. تو یہ دو طریقے ہیں، دونوں طریقے ہی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. جی ایک سوال یہ کیا گیا ہے سورہ اخلاص کے بارے میں. سورہ اخلاص کے بارے میں کل یا غالباً پرسوں بھی ایک سوال آیا تھا یہ کہ وہ بار بار سورہ اخلاص کی جو تکرار کرنا نوافل میں. تو نوافل ہیں تو اس میں تو 3 مرتبہ جو بزرگوں نے طریقہ بتایا اس میں کر سکتے ہیں، لیکن فرائض ہیں تو اس میں بار بار جو ہے تکرار وہ مکروہ تنزیہی کے اس میں جو ہے وہ آئے گا. دوسرا سوال یہ کیا ہوا کہ درود کی بارے میں کہ درود کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے. تو درود پاک تو نیت اس میں یہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اس کا ایک اہتمام کیا جائے. تو اس میں بزرگوں نے فرمایا کہ زیادہ برکتیں اور زیادہ رحمتیں عطا ہوتی ہیں کہ درود تاج پڑھے ہوں، درود ابراہیمی پڑھے ہوں یا اور بھی کوئی سے درود ہے، درود رضویہ ہے، دیگر درود ہیں. تو جب بھی یہ پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پھر درود پاک پڑھا جائے. اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ درود اللہ کا فرمان ہے، نبی کی شان ہے، ہمارا ایمان ہے اور اہل سنت کی پہچان ہے. اور درود پڑھنے والے سے دور شیطان ہے، قریب رحمان ہے. تو ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ بچے نہ نماز نہ پڑھی نہ روزے رکھے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اگر روزے رکھے نماز نہیں پڑھی، اچھا نماز کوشش کی کہ پڑھے تراویح اور نماز نہیں پڑھی، جی عاقل و بالغ ہے اور نماز پہ فرض ہے تو ظاہر ہے پھر وہ گناہگار ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھائیں اور اس کو پر سختی کریں کہ وہ نماز کی پابندی کرے. اس لیے کہ بغیر اس کے اگر جس نے خالی صرف روزہ رکھا ہے تو ایک اتفاقی کی کیفیت ہوگی کہ روزہ تو رکھا، چلے اس کا ثواب تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ مل جائے گا، لیکن نماز جو فرض ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ عاقل و بالغ ہے اور اس کا فرض ہے تو نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور وہ ساتھ اس کا اہتمام کرے اور نماز کی پابندی کرے. لڑکیاں قرآن حفظ کر سکتی ہیں یا نہیں؟
تو بالکل کر سکتی ہیں، اور اگر وہ عاقل و بالغ ہیں اور پھر خواتین کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ہیں تو اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پھر قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں اور قرآن کو حفظ کریں۔ جی ایک سوال یہ ہوا کہ سنت اعتکاف کرنے والوں نے اور نفلی اعتکاف کرنے والوں نے دونوں نے غسل کر لیا۔ دیکھیں اس مسئلے کو ذرا سمجھیے گا کہ اگر غسل کرنے کی جگہ اگر باہر بنی ہوئی ہے، فنائے مسجد سے بھی علیحدہ بنی ہوئی ہے، تو سنت اعتکاف کرنے والا جو ہے نا غسل فرض کے لیے جا سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ جمعۃ المبارک کے غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی بہت ہے ذرا چلا جاؤں نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ کہ اگر فنائے مسجد کے اندر جہاں پر واش رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر اگر جو ہے وہ غسل خانہ یعنی باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی بغیر اس طرح کے نہ جائے، جہاں پر ضرورت ہو تو چلا جائے، تو بہرحال وہاں پر اجازت ہے۔ نفلی اعتکاف کرنے والا بہرحال جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ مسجد کی چھت پہ چڑھنا ویسے بھی کراہت ہے، مسجد کی چھت پہ نہیں چڑھنا چاہیے بغیر ضرورت کے، تو بہرحال چڑھے ہیں تو نہیں چڑھنا چاہیے تھا، نہا لیا ہے، غسل کر لیا ہے، بہرحال مطلب یہ کہ برا کیا ہے، لیکن بہرحال اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ نفلی نماز میں چھوٹی سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو قبلہ مفتی صاحب نے کل یا پرسوں بتا دیا تھا۔ دیکھیں کہ عام طور پر حکم یہ ہوتا ہے کہ یعنی سنت یہ کہ ثنا کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا، پھر جو ہے وہ تسمیہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت کو ملا لیا۔ مثال کے طور پر آپ پڑھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں سے پڑھیں، سورہ کا درمیان ہے نا، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے اولئک علی ھدی من ربہم یہاں سے شروع کر دیا۔ لیکن اگر آپ کسی سورت کا آغاز کر رہے ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ فتح ہے، یا کوئی بھی سورت اس کا آغاز کرے، تو ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جزء ہے، تو اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد پھر وہ پڑھنی ہوگی اور پھر سورت پڑھنی ہوگی، یعنی وہ شرعی حیثیت اس کی جو ہے وہ سب کیا رہے گی؟ سورت کا جز ہوگا نا، جز ہوگا، اور جب آپ سورت کا آغاز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ سورت کا آغاز نہیں کر رہے ہیں، درمیانی سورت میں کہیں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوگی۔ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھنی ہوگی۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ میں نماز عصر کا وقفہ ہے اور اذان عصر دے رہے ہیں فخر پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اپنے خوبصورت لب و لہجے میں اذان عصر ملاحظہ کیجئے۔ ہم نماز عصر ادا کر کے بس یوں گئے اور یوں آئے۔ اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا